اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اس نیت کے ساتھ 12 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ مولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا درس جاری ہے، 26 رکوع آپ سماعت کر چکے ہیں، آج 27ویں رکوع سے آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم جو کچھ بھی سماعت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یسألونک، اے محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینوں میں، قتال فیہ، حرمت والے مہینوں میں قتال یعنی جنگ کرنے کا کیا حکم ہے، اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ، جمادی الاول جمادی الثانی، اس کے بعد آتا ہے رجب۔ اس آیت میں جس مہینے کا ذکر تھا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ رجب اور رمضان المبارک، ذی قعد اور ذی الحج، ان 2 مہینوں کے بارے میں، ان 4 مہینوں کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اور قوی روایات کے مطابق رجب، شوال، ذی قعد اور ذی الحج، یہ مختلف روایات ہیں، لیکن یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، جس میں رجب تھا، شوال، ذی قعد اور ذی الحج، 3 مہینے ایک ساتھ، اور پھر رجب یہ الگ سے۔ فرمایا قل قتال فیہ کبیر، حضور علیہ السلام نے کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضور علیہ السلام نے ایک قافلہ بنایا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قافلے کا امیر بنایا، اور کہا کہ آپ اس قافلے کو لے کر جائیے۔ فلما ذهب ينطلق، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب وہ قافلہ جانے لگا، بکا صبابۃ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو راوی لکھتے ہیں کہ جب قافلہ جانے لگا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جدائی کے غم میں رونے لگے کہ میں حضور سے جدا ہو رہا ہوں، آپ رونے لگے۔
فحبسہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور نے یہ دیکھا کہ عبیدہ بن جراح اتنا رو رہے ہیں تو آپ نے انہیں روک لیا کہ آپ نہ جائیے. اس کی جگہ پر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ اب آپ ان کی جگہ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن جحش کو قافلے کا امیر بنایا. اس قافلے میں 7 افراد تھے روایات کے مطابق، وہ امیر تھے، باقی 7 افراد تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتب لہ کتاباً، ایک خط لکھا، اور وَأَمَرَهُ، اور خط لکھنے کے بعد جو حضرت عبداللہ بن جحش تھے ان کو حکم دیا کہ لا يقرأ الکتاب حتی یبلغ مکان کذا و کذا، فرمایا کہ فلاں فلاں وادی تک جب تک نہ پہنچ جاؤ یہ میرا خط کھول کر نہیں دیکھنا، یہ میرا خط کھول کر نہیں دیکھنا. یہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد کا یہ واقعہ ہے، بزرگان دین لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن جحش نے وہ لیٹر اپنے پاس رکھا، وہ خط اپنے پاس رکھا، اور آپ اس قافلے کی رہنمائی کرتے ہوئے چل دیے. جب وہ مقام آیا جہاں کا حضور نے ذکر فرمایا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جحش نے اس خط کو کھولا، اور خط کو کھولنے کے بعد اس کو پڑھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ جو ثابت قدم رہنا چاہے وہ ثابت قدم رہے، اور جو لوٹ جانا چاہے وہ لوٹ جائے. اس خط میں صرف یہ لکھا تھا کہ جو رہنا چاہے وہ رہے، جو لوٹنا چاہے وہ لوٹ جائے. اب جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ بن جحش نے سب سے پہلے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق سب سے پہلے تو میں ثابت قدم رہتا ہوں. باقی جو اصحاب تھے ان میں سے بھی سب نے یہ کہا کہ میں ثابت قدم ہم ثابت قدم رہتے ہیں. لیکن 2 اصحاب ایسے تھے کہ جن کی اونٹنی رستے میں گم ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری اونٹنی گم ہو گئی ہے. تو وہ اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے تاکہ وہ اونٹنی کو ڈھونڈ کر واپس آ سکیں. اور روایت میں آیا کہ وہ جو 2 صحابہ واپس لوٹے تھے وہ بھی اونٹنی کو ڈھونڈ کر واپس اسی قافلے میں شامل ہو گئے. اب جب اس مقام پر پڑاؤ ڈالا تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد رات کا ٹائم ہوا. ابن حضرمی مشرک یہ اپنے قافلے کے ساتھ تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا، اس مقام سے گزر رہا تھا. ان لوگوں نے، اس قافلے نے اس ابن حضرمی کے قافلے کو پایا. صحابہ نے یہ گمان کیا کہ آج جمادی الثانی کی آخری رات ہے، جبکہ حقیقت میں وہ رجب کی رات لگ چکی تھی، ان کے علم میں نہ تھا. تو راویوں نے لکھا کہ جمادی الثانی کی آخری رات وہ سمجھ کر انہوں نے اس قافلے پر حملہ کیا. اور قافلے پر جب حملہ کیا تو ابن حضرمی مشرک جو تھا اس کو واصل جہنم کر دیا، وہ مارا گیا. باقی قافلے کا سامان ان کے ہاتھ لگا اور 2 قیدی بنائے گئے. عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان، یہ 2 مشرک یہ قیدی بنائے گئے، اور عمرو بن حضرمی جو تھا ابن حضرمی وہ قتل ہوا. بزرگوں نے لکھا کہ یہ وہ واقعہ تھا کہ جو سب سے پہلا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں لگا وہ اسی قافلے کے صورت میں ہاتھ میں لگا. سب سے پہلا مشرک جس سے مسلمانوں نے قتل کیا وہ یہی ابن حضرمی تھا، کیونکہ یہ بالکل ہجرت سے پہلے کا واقعہ، ہجرت کے بالکل بعد کا واقعہ تھا. اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان یہ وہ پہلے 2 مشرک تھے کہ جن کو مسلمانوں نے قیدی بنایا تھا. اب جب یہ لوگ یہ سامان غنیمت لے کر واپسی مدینہ منورہ کی طرف چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو رستے میں حضرت عبداللہ بن جحش نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو قافلے میں ان کے ساتھ تھے کہ یہ جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا ہے اس میں
پانچواں حصہ 20% وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے، لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ پانچواں حصہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. باقی جو بچا ہے اس میں سے ہم ایک دوسرے میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ مال غنیمت کا یہ قانون ہی یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ مال غنیمت لگتا تھا وہ مال غنیمت اس قافلے والوں کا ہو جاتا تھا. تو انہوں نے وہ مال غنیمت رکھ لیا. 20واں حصہ پانچواں حصہ یعنی 20% یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکالا. اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے سب سے پہلی مرتبہ یہ معاملہ کیا کہ مال غنیمت کا 20واں حصہ حضور کے لیے نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو پسند فرمایا اور اس کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا کہ جب بھی مال غنیمت مسلمان لوٹیں گے تو اس کا 5واں حصہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا. تو وہاں سے یہ سلسلہ آگے چلا. اب جب یہ لوگ واپسی پہنچے تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ تم تو مسلمان ہو، تمہیں معلوم ہے حرمت والے مہینوں کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں ہم تلواروں کو میان میں رکھ دیتے ہیں، ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، کسی کے لیے تلوار نہیں نکالتے، کسی کے ساتھ جنگ نہیں لڑتے. تم کیسے لوگ ہو، تم نے رجب کے مہینے میں جنگ کی؟ رجب تو حرمت والا مہینہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جب یہ مشرکین نے باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ مشرکین اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اس میں بھی بزرگوں نے یہ وضاحت پہلے ہی لکھ دی ہے کہ صحابہ نے یہ گمان کیا کہ ابھی جمادی الثانی کی آخری رات ہے، جبکہ رجب کی لگ چکی تھی، انہیں علم نہیں تھا. لم یشعروا، فرمایا امام ابن کثیر نے کہ انہیں علم نہیں تھا. اگر انہیں علم ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے وہ تلوار نہ کھینچتے، لیکن مشرکین نے اعتراض کیا. صحابہ نے حضور سے عرض کی، تو جب صحابہ نے حضور سے عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ تم سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کا. قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اور وحی نازل ہوئی، اگلی آیت فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. فرمایا تم جنگ کرنے کو تو بڑا گناہ سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکنا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا جس طرح کہ تم نے مکہ سے مسلمانوں کو نکالا، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. تم جنگ کے بارے میں تو سوال کر رہے ہو کہ جو بڑا مسلمانوں نے غلط کام کر دیا اور رجب کے مہینے میں قتال کر لیا، تم تو اس سے بڑے گناہ کر چکے ہو، اس کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہے. فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا فساد ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے. فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ. فرمایا یہ جو مشرکین ہے ان کے اندر اتنا بغض ہے کہ وہ اس وقت تک تم سے لڑائی کرتے رہیں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی طرف نہ پھر جاؤ، ان استطاعوا، اگر ان کی طاقت ہو. فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہی ہے وہ کہ جس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا، اکارت کر دیا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی. جو کفر کی موت مرا، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دین سے پھرنے کا حکم بتایا کہ جو دین سے پھر گیا اور کفر کی موت مرا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیاوی اعمال بھی ضائع فرما دے گا اور آخرت کے اعمال بھی ضائع فرما دے گا. اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ یقیناً اس کے مستحق بھی ہو جاتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت میں شراب اور جوئے کا حکم فرمایا، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، وہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اوائل کی آیت ہے تو ابھی شراب کو ڈائریکٹلی حرام نہیں قرار دیا گیا۔ عربوں کی عادت تھی، شراب پینے پلانے کے اندر بہت زیادہ مشغول تھے، اچانک سے بند کی جاتی تو شاید وہ اس چیز کو آبزرو نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کر پاتے، تو پہلے تو فرمایا کہ فیہما اثم کبیر، شراب کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ ان فائدوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ابھی چونکہ نیا نیا دور تھا اسلام کا، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو ابھی بھی شراب کا کاروبار کرتے تھے، شراب لینا بیچنا، ان سے ان کا گھر کا سسٹم چلتا تھا۔ تو فرمایا کہ ومنافع للناس، کہ کچھ اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ تمہارے گھر کا سسٹم چل رہا ہے، لیکن یہ ابھی اوائل کی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہم، اے اللہ، دعا کی اللہ سے، بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم کو نازل فرما۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فیہما اثم کبیر، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آگے منافع للناس فرمایا گیا نا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، تو پھر ابھی اس کو ٹوٹلی حرام نہیں قرار دیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہم، اے اللہ، بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ بیان شافی ہمارے لیے اپنی طرف سے نازل فرما۔ پھر اگلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے چل کر، قرآن پاک میں آپ سنیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نشے کی حالت میں مت جاؤ، نماز کے قریب نشے کی حالت میں مت جاؤ۔ تو اب جب یہ حکم نازل ہوا تو بھی اس میں صرف نشے کی حالت میں نماز میں جانے کا حکم ہوا ہے، اس کے علاوہ کا کوئی بیان نہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، تو سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں ہم پر واضح حکم کو نازل فرما۔ پھر جب کچھ آگے اور سلسلہ چلا تو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا واضح حکم بیان فرمایا اور شراب کو مکمل حرام فرما دیا۔ فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا کہ شراب، جوا، پانسے پھینکنا، یہ سب شیطان کے اعمال ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو جب فاجتنبوہ فرمایا کہ اس کو مکمل حرام قرار دیا گیا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتہینا، اے اللہ ہم نے شراب چھوڑ دی، ہم نے شراب چھوڑ دی۔ تو یہ وہ شراب کا حکم تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج مسلمانوں کے اندر بیان فرمایا، کہ پہلے فرمایا کہ اس میں بڑا گناہ ہے، کچھ منافع ہیں، کچھ نفع ہیں، پھر فرمایا نماز کے اندر نشے کی حالت میں مت آؤ،
پھر آگے چل کر اس کو مکمل طور پر حرام فرما دیا گیا۔ فرمایا کہ فیہما اثم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ کبیرہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور فرمایا کہ اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہے، یعنی گناہ اس میں بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب اگلا سوال شراب کا ہو گیا، جوے کا ہو گیا، دونوں کو حرام قرار دے دیا گیا آیتوں کے اندر۔ اب دوسرا سوال فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں، خرچ کرنے کے بارے میں فرمائیے۔ تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جو بھی تمہارے پاس فاضل ایکسٹرا بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جو بھی ایکسٹرا بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ تقوی کا مقام بیان فرمایا۔ ویسے بزرگوں نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت ہے اس سے یہ حکم منسوخ ہوا۔ شروع میں موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دیا کہ جتنا تمہاری ضرورت ہے اتنا رکھو، باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تاکہ لوگوں کی جو ظاہر سی بات ہے تازہ ہجرت ہوئی تھی، ابھی مسلمان جو مکہ سے آئے تشریف لائے تھے مہاجر صحابہ، ان کی ابھی اسٹیبلٹی کا دور تھا، ان کو ابھی اسٹیبل ہونا تھا، ان کے معاشی حالات کو ٹھیک کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو بھی ایکسٹرا بچ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جتنا خرچ ہوگا پیسہ اتنا لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی۔ پھر جب زکوٰۃ کی حکم نازل ہوا 2.5% سالانہ، تو اس سے پھر یہ جتنے بھی حکم تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ لیکن بزرگوں نے یہاں پر لکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا ایک بہترین اسٹینڈرڈ بیان فرمایا ہے کہ بہترین تقوی والا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جتنا اپنی ضرورت کا ہے وہ رکھ لے، باقی جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، باقی جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ انسان سمجھتا ہے کہ جو مال میرے پاس رہ جاتا ہے وہ مال میرا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے اصل مال تو وہی اس کا ہوتا ہے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے وہی تو اصل اس کا مال ہوتا ہے، باقی اس کا مال کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے، فرمایا تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، باقی سب تو تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ تم مر جاؤ گے، چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تمہاری اولادیں اس سے فائدہ حاصل کریں گی۔ تم نے جو کھا لیا، تم نے جو پہن لیا، یا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ تمہارا مال ہے۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو ایکسٹرا بچ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم آخرت کے کاموں میں غور و فکر کرو، سوچو سمجھو۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، یہ تتفکرون سے ملتا ہے، آیت دوسری شروع ہے لیکن جملہ تتفکرون سے ملتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے محبوب وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، فرمایا ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہی تمہارے لیے بھلائی ہے، ان کے ساتھ خیر کرنا ہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ پہلے زمانے میں جو یتیم ہوتے تھے وہ کفالت میں آتے تھے تو بہت زیادہ احتیاط نہیں کی جاتی تھی کہ کس طرح ان کے مال کا خیال کیا جائے، لوگ ان کے مالوں کو اپنے کاموں کے لیے خرچ بھی کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یتیموں کے مالوں کو خرچ کرنے سے بچو، لیکن اگر خیر خواہی کی نیت سے تم انہیں اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاتے بھی ہو یا انہیں اپنے ساتھ رکھتے بھی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ان کا حق ہے وہ انہیں پورا پورا ادا کرو۔ فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے فساد پھیلانے والے کو اصلاح کرنے والے سے. یعنی جو یتیم کو اس لیے اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے کہ اس کے مال کو ہڑپ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو یتیم کو اس لیے اپنے ساتھ کھلا رہا ہے کہ اس کی اصلاح کر سکے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں مشقت پہ ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے. فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، فرمایا کنیز، اب تو کنیزوں کا دور نہیں ہے، لیکن فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، جو کنیز ہے لیکن مؤمن ہے، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، وہ مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں کوئی بھاتی ہو، تمہیں کوئی عورت پسند بھی آ جائے، لیکن اگر وہ مشرکہ ہے تو اس سے نکاح نہ کرو. اور فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طرح اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور جو غلام ہے اور مؤمن ہے، خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، وہ مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو. اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین تو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ویبین آیاتہ للناس، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت مانیں. رکوع کا اختتام ہوا. اس رکوع میں شروع میں ہم نے جدال، جنگ کے بارے میں سماعت کیا حرمت والے مہینوں میں. آگے چل کر یہ جو 4 حرمت والے مہینے تھے ان میں قتال منع تھا، اس کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا گیا. اب فرمایا کہ وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، فرمایا کہ جہاں کہیں بھی مشرکوں کو پاؤ، اگر تم انہیں فساد کرتا پاؤ تو ان کے ساتھ جنگ کرو. تو یہ حرمت والے مہینوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ آگے چل کر ختم کر دیا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے اسی رکوع کے اندر شراب کے اور جوئے کے بارے میں بھی حکم سنا کہ شراب کو کس طرح بتدریج آہستہ آہستہ کر کے مکمل حرام قرار دیا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے خرچ کرنے بارے میں سنا کہ انسان کیا خرچ کرے. تو یہ شروع کا حکم تھا، فرمایا قل العفو، وہ جو تمہارا ایکسٹرا بچ جائے تم اسے خرچ کرو. اور آخری میں ہم نے مشرکہ مرد اور مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب تک مشرکہ مرد یا مشرکہ عورت ایمان نہ لے آئے جب تک تم ان سے نکاح نہ کرو. رکوع کا اختتام ہوا. اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلا رکوع سماعت کریں گے. ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. وَيَسْأَلُونَكَ، اور اے محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں، حیض کا حکم پوچھتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب عورت حیض والی ہوتی تو اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیا جاتا، اسے کمرے میں الگ کر دیا جاتا، اس کا کھانا پینا بھی الگ، اس کا بستر بھی الگ، اس کا سونا بھی الگ، اس کا رہنا بھی الگ، بالکل سپریشن ہو جاتی. پھر جب حیض ختم ہوتا تو پھر واپس شوہر اس کے پاس آتا. اب جب اسلام کے حکم نازل ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کیا اگر عورت کو حیض آئے تو اس کا کیا حکم ہے. تو فرمایا قل هو اذن، فرمایا وہ ناپاکی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے الگ رہو. اس حکم سے مراد یہ ہے کہ حیض کے دنوں کے اندر جماع کرنا اس سے اسلام نے منع فرمایا. ہم انہیں الگ نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں الگ کر دیں، انہیں کمروں میں بند کر دیں. یہ
زمانہ جاہلیت کی رسومات کو اسلام نے ختم فرمایا. ساتھ ہی رہیں گی، زوجہ ہیں، ساتھ ہی رہیں گی، بالکل ساتھ ہوں گی، ہاں صرف ان سے جمع نہیں کیا جا سکتا. فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، جب تک کہ ان کا حیض ختم نہ ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب ان کا حیض ختم ہو جائے اور وہ نہا لیں، غسل کر کے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جیسا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے ویسے جاؤ. یعنی جو ان کے پھر حقوق ہیں زوجہ کے وہ ان کو ادا کرو. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو. ویحب المتطہرین، اور ستھروں کو، پاکوں کو، پاک رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. فرمائے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. اس کھیتی سے کیا مراد ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ جس طرح جو کھیتی ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، زرخِ زمین، اس میں بیج ڈالا جائے تو اس سے سبزہ اگتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سسٹم، دنیا کا سسٹم ایسے بنایا کہ مرد کے اندر سے ایک خاص قسم کا مادہ نکل کے جب عورت کے رحم میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوسری زندگی کو پیدا فرماتا ہے. تو فرمایا ہے کہ یہ جو عورتوں کا سسٹم ہے یہ تمہارے لیے ایک کھیتی ہے کہ جب تم اس میں صحیح طریقے سے بیج کو ڈالو گے تو تم اس کا پھل ضرور پاؤ گے. فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، فرمایا کہ اپنی عورتوں کے پاس آؤ جس طرح چاہو. وقدموا لانفسکم، لیکن سب سے پہلے اپنے بھلے کے کام کر لیا کرو. اس آیت سے بزرگوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو جمع ہوتا تھا اس کے لیے بھی مشرکین یا یہودیوں نے بڑی عجیب عجیب سی باتیں کر رکھی تھی کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک عورت کے پاس نہیں جایا جا سکتا، ان دنوں کے اندر نہیں جایا جا سکتا. یعنی حیض کے علاوہ بھی چاند کی کچھ تاریخوں کے حساب سے بھی کہتے تھے کہ یہ تاریخ آئے، فلاں تاریخ آئے تو عورت کے قریب نہیں جایا جا سکتا. یہ سب فالتو رسومات تھی. جب اسلام آیا تو اسلام نے فرمایا وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، جب بھی تم جانا چاہو ان کے پاس، حیض کے ایام کے علاوہ تم جا سکتے ہو. نہ ٹائم کی کوئی قید ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے. بس یہ ضرور یاد رکھو کہ وقدموا لانفسکم، جب ان کے پاس جانا چاہو تو اعمال صالحہ کر لیا کرو. اعمال صالحہ سے کیا مراد؟ وقدموا لانفسکم، بھلے کام سے کیا مراد؟ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب بھی انسان اپنی عورت سے جمع کا ارادہ کرے، ہم بستری کا ارادہ کرے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے تاکہ جو اولاد ہو وہ نیک اولاد پیدا ہو. بعض نے فرمایا کہ جب بھی انسان جمع کا ارادہ رکھے تو اس دن، یعنی جس وقت ارادہ رکھے اس وقت سے کچھ وقت پہلے اس نیت کے ساتھ صدقہ ادا کر دیا کرے کہ جو اس جمع سے اولاد پیدا ہو، اس ہم بستری سے اولاد پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد پر آنے والی تمام بلاؤں کو دور فرمائے. تو صدقہ کرنے کا بھی حکم ہوا، دعائیں پڑھنے کا بھی حکم ہوا، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات یاد رکھو تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے. انکم ملاقو، تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو بشارت دے دو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، فرمایا کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. بات بات میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جملہ نہ ادا کرو. اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو. یعنی لوگوں میں صلح کرانا تو اچھی بات ہے، لیکن اس معاملے میں اگر تم اللہ کی قسم کر لو گے اور پھر تم اس چیز کو حل نہیں کر پاؤ گے تو پھر تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑ جائے گا. تو بات بات میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے خدا کی قسم میں نے یہ کر دیا، خدا کی قسم، گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں خدا کی قسم.
بزرگوں نے اس سے بڑی ممانعت فرمائی کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، بار بار ہر لفظ میں یہ ادا کرنا بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالی تمہاری ان قسموں کی پکڑ نہیں فرماتا جو بے ارادہ تمہارے زبانوں سے نکل جائیں۔ قسم کا ارادہ نہیں تھا لیکن بے ارادہ زبان سے قسم نکل گئی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس سے پکڑ نہیں فرماتا۔ ولیکن، اور لیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں جس کا تم نے دل سے ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس پر تمہاری گرفت ضرور فرمائے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اگلی آیت میں ایلا کا بیان ہے۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کر بیٹھیں۔ ایلا یہ شرعی اصطلاح ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کہ شوہر یہ قسم کھا لیتا تھا کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا اپنی عورت کے پاس، قسم کھا لیتا تھا اور قسم کھا کے سال 2 سال 3 سال تک اپنی عورت کے پاس نہیں جاتا تھا وہ۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اس طرح اپنی عورتوں کے بارے میں قسم کھا بیٹھے کہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، فرمایا تربصوا 4 اشہر، ان کو صرف میکسیمم 4 مہینے کی اجازت ہے۔ پہلے تو وہ یہ قسم ہی نہ کھائیں، لیکن اگر کسی کے اندر پرانی عادت موجود تھی اور اس نے قسم کھا لی تو اگر وہ رک سکتا ہے تو 4 مہینے تک رک جائے اور 4 مہینے کے بعد اپنی عورت کے پاس ضرور جائے، صرف 4 مہینے کی لمٹ ہے۔ اور اس سے پہلے اگر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر سکتا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کر دے اور اپنی عورت کے پاس چلا جائے، لیکن اس کی میکسیمم لمٹ ہے 4 مہینے کے بعد اس کو اپنی عورت کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر اس کے بعد بھی اپنی عورت کے پاس نہیں جاتا تو پھر عورت کو اختیار ہے وہ قاضی کے پاس جائے، قاضی ان دونوں میں جدائی کرا دے گا۔ تو پھر اس کو اختیار ہے کہ قاضی کے پاس عورت جائے تو وہ قاضی ان دونوں میں جدائی کرا دے گا اگر اس کے بعد بھی مرد نہیں جاتا۔ یہ معاملہ ابھی طلاق کا بھی اگلے رکوع میں آپ سنیں گے تو وہاں پر آپ پر مزید واضح ہو جائے گا۔ فرمایا فَإِن فَاءُوا، پر اگر تم اس مدت میں واپس پھر آئے یعنی عورت سے پاس چلے گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تمہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بھی اللہ تبارک و تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق والی عورتیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ طلاق والی عورت کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ مرد جب بھی اپنی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے، جیسے پچھلی آیت میں نا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ اگر تم طلاق کا ارادہ کرو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایلا کیا جاتا تھا، سال 2 سال تک عورت کے قریب نہیں جاتے تھے، اس کے بعد پھر اسے طلاق دے دیتے تھے۔ تو پھر ایک تو ایلا کی لمٹ بیان کر دی گئی کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی مرد اپنی عورت سے دور نہیں رہ سکتا، اور پھر فرمایا کہ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہو تو اس کا بھی ایک احسن طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مرد اگر عورت کو طلاق دینا چاہے تو عورت کے 2 ایام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے طہر کا پیریڈ، ایک ہوتا ہے حیض کا پیریڈ۔ طہر کہتے ہیں پاکی کے پیریڈ کو جب اس کی نماز ہوتی ہے، اور حیض کا پیریڈ کہتے ہیں جب اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر مرد عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو پاکی کے پیریڈ میں اس کو طلاق دے، پاکی کے پیریڈ میں طلاق دے، 1 طلاق دے۔ اس کے بعد عورت عدت گزارے گی، پہلا حیض آئے گا، دوسرا حیض آئے گا، تیسرا حیض آئے گا۔ جس دن تیسرا حیض کا آخری دن ہوگا اور اس کا حیض ختم ہوگا، اس کا حیض ختم ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہ جو اس کا 3 حیض کا پیریڈ ہے، عدت کا پیریڈ،
اگر ایک طلاق دی ہے تو اس عدت کے پیریڈ کے اندر مرد کو رجوع کرنے کا اختیار ہے. عورت کو طلاق دی طہر کے پیریڈ میں، ابھی ایک حیض گزرا ہے یا 2 حیض گزر چکے ہیں، ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، تو مرد یا تو 2 گواہوں کے سامنے عورت کو پھر کہہ دے کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، تو یہ رجوع ہو گیا. یا پھر عورت کے ساتھ جمع کر لے تو جمع بھی رجوع پہ دلالت کرتا ہے، تو یہ بھی رجوع ہو گیا. تو اس طرح رجوع کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا تیسرا حیض جب گزرے گا، تیسرا حیض جس دن ختم ہوگا اس دن عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. اب عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے. فرمایا ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک عورت اپنے آپ کو روکے رکھے. ولا یحل لہن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ جو اپنے رحم میں ہے اس کو چھپائیں. یعنی اگر حیض والی عورت ہے تو اس کی عدت تو حیض سے کاؤنٹ کی جائے گی، لیکن اگر عورت حاملہ ہے، ان کے رحم میں کچھ ہے، فرمایا نا عورت کے لیے جائز نہیں کہ ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ اللہ نے ان کے رحموں میں کیا بنایا. یعنی اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حمل کے بارے میں بتا دے کہ آپ نے طلاق تو دے دی ہے لیکن میں حمل سے ہوں. اب عورت مرد کا اختیار ہے، چاہے تو رجوع کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن ایک غیر حاملہ عورت کی اور حاملہ عورت کی عدت کے اندر فرق ہوتا ہے. جو غیر حاملہ عورت ہوتی ہے جس کو حیض آتا ہے اس کے 3 حیض اس کی عدت ہے، اور جو حاملہ عورت ہے اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، چاہے حمل گر جانے کی صورت میں ہو چاہے بچے کی ولادت کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں جو وضع حمل ہے وہ اس کی عدت ہے. تو فرمایا عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رحم کے اندر کچھ ہے تو وہ چھپائے، کیونکہ جو شروع کے ایام ہوتے ہیں، پہلا مہینہ یا دوسرا مہینہ، اس میں ظاہری ہیئت دے کر محسوس نہیں ہوتا کہ عورت حاملہ ہے. جب تیسرا چوتھا پانچواں مہینہ گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عورت کے جسم میں تبدیلی آتی ہے اور دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے. لیکن شروع کے مہینوں میں پتہ نہیں لگتا، لیکن عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ واضح طور پر بتا دے کہ میں حاملہ ہوں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر اور قیامت پر وہ ایمان رکھتی ہوں. زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ 3 حیض عدت بیان کی گئی تو 3 حیض کا مطلب ہو گیا میکسیمم 3 مہینے. اب اگر ایک عورت ہے وہ حاملہ ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے، 2 ہفتہ ہوا یا مہینہ ہوا ہے، ایسی سچویشن کے اندر اگر اس کو طلاق ہو گئی، اب اس کو عدت کم از کم بھی 8 یا 9 مہینے کی گزارنی پڑے گی. تو زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی کہ وہ حاملہ ہوتی تھیں اور بتاتی تھی نہیں تھی کہ میں حاملہ ہوں، کہہ دیتی تھی کہ مجھے تو حمل نہیں ہے، اور پھر وہ 3 مہینے 3 حیض گزار کر حمل عدت سے فارغ ہو جاتی تھی اور کسی اور سے نکاح کر لیا کرتی تھی. تو اس سے پھر منع فرمایا کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رحم کے اندر جو ہو اسے چھپائیں. فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، فرمایا ان کے جو بعول ہیں یعنی ان کے جو شوہر ہیں ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس عدت کے اندر ان سے رجوع کر لیں. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اس عورت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ ملاپ چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، تو پھر اس عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے جیسا کہ شرع کے موافق ہے. یعنی عدت اگر عورت کی چل رہی ہے تو بزرگوں نے لکھا کہ اس عدت کے اندر خاص طور پر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ابھی تو وہ عدت میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور اس طرح کے معاملات کرے کہ شوہر اس سے رجوع کر لے تاکہ ان کا گھر جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، یعنی طلاق دینے کا اختیار تو مردوں کو ہی ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے. رکوع کا اختتام ہوا، یہ آج کا دوسرا رکوع تھا. اس دوسرے رکوع میں شروع میں ہم نے حیض کے مسائل سماعت کیے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن شریعت حکم بیان فرما دیا کہ اب حیض کے ایام میں صرف جمع ہم بستری نہیں کی جا سکتی، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا یہ حیض کا پرانا زمانہ جاہلیت کا مسئلہ الگ اور شریعت کے بعد کا حکم، اسلام کے دین کے نازل ہو جانے بعد کا حکم الگ. پھر فرمایا جب یہ پاک ہو جائے تو پھر تم جس طرح چاہے ان کے پاس جا سکتے ہو. پھر فرمایا کہ قسمیں نہ کھاؤ
بات بات پہ اللہ کی قسم نہ کھا لو، تمہاری قسموں پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ جو غلطی سے قسم منہ سے نکل جائے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی قسم تم نے کھائی ارادے کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہاری گرفت فرمائے گا۔ پھر ایلا کا مسئلہ بیان ہوا کہ پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، سال سال 2 سال 3 سال نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ بیان فرما دی کہ 4 مہینے سے زیادہ کا ایلا نہیں ہو سکتا۔ 4 مہینے بعد یا تو مرد طلاق دے دے یا پھر عورت سے واپس رجوع کر لے۔ پھر طلاق کے مسائل شروع ہوئے۔ فرمایا کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی، اور ان کے رحم میں جو ہو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس رحم کو چھپائیں، بلکہ واضح طور پر بتا دیں کہ وہ حاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ رکوع کا اختتام ہوا۔ اب اگلے رکوع کے اندر ہم پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کے مزید مسائل کو سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ الحمدللہ۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ۔ پچھلی آیت سے اس کا تسلسل جوڑ کر رکھیے۔ پہلے فرمایا کہ ایلا نہ کرو، ایلا نہ کرنے کے بعد فرمایا کہ عورت اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے گی، اور پھر رجوع کرنے کا بیان ہوا کہ مردوں کو حق ہے کہ وہ اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران۔ تو اب اس کو بھی واضح فرما دیا کہ رجوع کرنے کا اختیار کب تک ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق اگر ہے، مرد اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اب واپس طریقے پر، جب میں نے آپ کو بتایا کہ طریقہ یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ طہر کے یعنی پاکی کے پیریڈ میں عورت کو طلاق دے۔ جو پاکی کے پیریڈ میں طلاق دے گا تو پہلا حیض، دوسرا حیض، تیسرا حیض۔ تیسرا حیض ختم ہونے سے پہلے تک عدت ہے، مرد چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی مرد چاہتا ہی ہے کہ عورت کو چھوڑ دیا جائے، ذہنی مہانگی نہیں ہو رہی، اور دونوں چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی زندگی کسی اور طریقے سے گزارے، ساتھ نہ گزارے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرد 1 طلاق دے۔ 1 طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو اس کو چھوڑ دے۔ 1 طلاق ہونے سے بھی دونوں کی جدائی ہو جائے گی۔ اب وہ چاہیں تو کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب تک 3 طلاق نہیں ہوتی عورت کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ 1 طلاق ہو گئی، دونوں میں جدائی ہو گئی، اب عورت چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن مرد چاہتا ہی ہے کہ میں 3 طلاق دوں اور اس کو بالکل اپنے آپ سے سلسلہ اس کا ختم کر دوں، تو پھر اس کا طریقہ بھی بزرگوں نے بیان فرمایا کہ پاکی کے پیریڈ میں طلاق دے، پہلا حیض کا پیریڈ گزرا، دوسرا حیض کا پیریڈ گزرا، تیسرا حیض کا پیریڈ ختم ہونے سے پہلے پھر دوسری طلاق دے، پھر مزید عدت گزارے عورت۔ یہ لمبا پیریڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے ذہنی ہم آہنگی ہو جائے، مطلب کوئی مرد کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسا رحم کا معاملہ فرما دے، عورت دعا کرے اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگے، گھر والوں سے بات کرائی جائے، ہو سکتا ہے گھر والے بھی سیریس ہو جائے کہ نہیں ان دونوں کے رشتے کو بچا لینا چاہیے، تو اگر زیادہ ٹائم گزارا جائے گا تب ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو جائے۔ اگر پہلی اٹیمپٹ میں ہی میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق، تو پہلے دن ہی سلسلہ ختم ہو جائے گا نا۔ تو فرمایا کہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، احسن طریقے سے چھوڑا جائے۔ ابھی اگلے آیتوں میں آپ سنیں گے کہ جب بھی چھوڑنا ہو، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر روکنا ہے تو اچھائی کے ساتھ روکو، او تسریحم بِإِحسان، اور اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو۔ امساک روکنا ہے تو بھی بھلائی کے ساتھ روکو، او تسریحم بِإِحسان، چھوڑنا چاہتے ہو تو بھی احسان کے ساتھ چھوڑو، حقوق کی تلفی نہ کرو، حقوق کو تلف کر کے نہ چھوڑو۔ تو یہ طریقہ بزرگوں نے بیان فرمایا۔ بہتر طریقہ تو یہ کہ 1 طلاق دی جائے، ایک طلاق کے اندر بھی مرد اور عورت کی جدائی ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بڑا زبردست نقطہ بیان فرمایا۔ آج کل آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو یہ اکثر کیسز ہمارے سامنے تو بہت آتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم نے عورتوں کو دے دیا وہ تم عورتوں سے واپس لے لو۔ جو عورت کو منہ دکھائی میں تحفہ دے دیا،
جو کپڑے اس کو تحفے میں دے دیے اب وہ سب اس کا حق بنتے ہیں، وہ چاہے تو طلاق کے بعد اپنے اس سامان کو لے کر جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو جب طلاقیں ہوتی ہیں تو جو منہ دکھائی میں سونا زیور جو بھی دیا ہوتا ہے تحفے پہ دیا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ عورتوں سے واپس لے لیا جاتا ہے، جو کہ شرعی طور پر صحیح نہیں۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم ان سے وہ واپس لے لو جو تم نے انہیں دیا، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اچھا اب فرمایا اگر حدیں قائم نہ رہنے کا اندیشہ ہو تو پھر مرد چاہے تو اپنا سامان چھوڑ دے، یعنی اگر مثال کے طور پر طلاق والا معاملہ ہو رہا ہے، ویسے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو طلاق کے معاملات سے پاک فرما دے۔ یہ جو گھروں میں جدائیاں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ سفر کرتی ہے، اولاد پریشان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان معاملات سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ ہاں اگر 100 میں سے کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو آج کل معاشرے میں ہر 10 میں سے 5 یا 6 کیس ایسے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاملات میں آسانی فرمائے۔ تو فرمایا کہ ہاں اگر جہاں پر ایسا لگ رہا ہو کہ لڑائی بڑھ جائے گی، بحث بڑھ جائے گی اور معاملہ خراب ہوگا، تو اگر مرد مزید بھی دینا چاہے تو کچھ دے کے عورت کو الگ کر دے۔ جیسے اگر عورت کے گھر والوں کی طرف سے زیادہ مطالبات ہوں، زیادہ تنگ کیا جا رہا ہو کہ ہمارا تو یہ بھی سامان ہے، یہ بھی سامان ہے، یہ بھی سامان ہے، جبکہ وہ اس کا نہیں ہے، مرد چاہے تو وہ بھی اس کو دے دے تاکہ معاملات صحیح طریقے سے حل ہو، کیونکہ قرآن کا حکم ہے احسان کے ساتھ چھوڑو۔ اسی طرح اگر عورت والے دیکھ رہے ہو کہ مرد والوں کی طرف سے ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور وہ سامان نہیں دے رہے، تو عورت والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سامان چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، بات کو آگے نہ بڑھائیں، بات کو خراب نہ کریں، لڑائی جھگڑے تک بات کو نہ لے جائیں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ جو بدلہ دے کر عورت اپنے آپ کو الگ کر لے۔ تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم لوگ ہیں۔ 2 طلاقوں کا حکم بیان فرما دیا، 2 طلاقیں ہو گئیں۔ پچھلی آیت میں الطلاق مرتان، 2 طلاقیں۔ اب فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اب جب تیسری طلاق دے دی، یعنی مغلظہ ہو گئی، طلاق مغلظہ، اب جب مغلظہ ہو گئی، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اب طلاق ہو گئی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ مرد اور وہ عورت جن کی 3 طلاق سے جدائی ہوئی ہے، وہ واپس ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت کی جدائی ہوئی، اب وہ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ عرصے بعد عدت گزرنے کے بعد عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا، ان کی زندگی بھی گزرتی رہی، لیکن 6 مہینے، سال، 2 سال بعد اس عورت کی اس دوسری جگہ سے بھی طلاق ہو گئی، تو اب واپس وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر چکی ہے۔ تو فرمایا فلا تحل لہ، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ فإن طلقها، پھر جب دوسرا اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ ان یتراجعا، واپس وہ ایک دوسرے سے نکاح کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، جب تک کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ بیان فرماتا ہے ایسی قوم کے لیے جو قوم علم رکھتی ہے، دانش مند قوم ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت پوری ہونے لگے، جب تک عدت گزر رہی ہے، دوران عدت عورت کا نان نفقہ یہ سب طلاق دینے والے مرد کے ذمے ہے، سب طلاق دینے والے مرد کے ذمے ہے۔ تو اب اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو وہ عورت اس مرد کے گھر میں ہی رہے گی کیونکہ ابھی اسے رجوع کا اختیار ہے، اور اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں
تو کمرہ یا گھر الگ کر لیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے کھانے پینے نان نفقے کی ساری ذمہ داری 2 ڈھائی 3 مہینے تک، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی تب تک وہ جو شوہر ہے اسی کے ذمے ہوگی۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کا ٹائم پیریڈ، ان کی عدت ختم ہونے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس وقت تک یا تو اس ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے ان سے رجوع کر لو، او سرحوہن بالمعروف، یا پھر بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور انہیں ضرر دینے کے لیے، نقصان دینے کے لیے حد سے نہ بڑھو، انہیں نقصان دینے کے لیے حد سے نہ بڑھو۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ تو شریعت نے حد مقرر کر دی 3 طلاقوں کی، لیکن زمانہ جاہلیت میں مرد 10 20 30 100 طلاقیں دے دیا کرتے تھے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی اور رجوع کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک عورت سے اس کے شوہر نے کہا کہ نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا، میں تجھے ایسا بیچ میں لٹکا کے رکھوں گا کہ نہ تو میری رہے گی نہ کسی کی ہوگی۔ وہ اسے طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا، اس طرح کئی مرتبہ وہ کر چکا۔ جب اس عورت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت ہوا، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طلاقوں کی لمٹ کو شریعت کے اندر نافذ فرمایا کہ بھئی طلاق کی لمٹ صرف 3 ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھوڑ دو روک لو، چھوڑ دو روک لو، نہیں، 3 طلاقیں ہیں، 3 طلاقوں کے بعد اب مرد کے پاس اختیار سب سے پہلے ختم۔ پھر فرمایا کہ جب تک 3 طلاقیں ہیں، 3 طلاقیں نہیں ہوئیں یعنی عدت پوری نہیں گزری، جب تک اور مرد کو رجوع کرنے کا اختیار ہے، اگر 1 دی یا 2 دی تو عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار ہے، لیکن اگر تینوں ایک ساتھ دے دی تو اب رجوع کرنے کا اختیار بھی مرد سے چلا جاتا ہے۔ 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تو اب رجوع کرنے کا اختیار بھی مرد سے چلا جاتا ہے۔ اب وہی حکم جو پچھلی آیت میں ہم نے سنا کہ حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور اس سے بھی اس کی علیحدگی نہ ہو جائے، جب تک وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو زمانہ جاہلیت والی لوگ حرکتیں کرتے تھے نا کہ نہ روکتے تھے نہ رکھتے تھے، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، وہ احسان یہ ہے کہ تم عورتیں پریشان تھی کہ تمہارے شوہر تمہارے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے، خاص طور پر بیویوں کے لیے، ان آیتوں کے اندر بہترین حقوق کو بیان فرما دیا کہ عورت کا حق یہ ہے۔ فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کے لیے، یہ بھی تم پر اللہ کا ایک احسان ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ رکوع کا اختتام ہوا۔ اس رکوع کے اندر ہم نے شروع میں 2 طلاقوں کے بارے میں سماعت کیا کہ جب تک 2 طلاقیں ہیں تب تک رجوع کرنے کا اختیار ہے، جب تیسری طلاق ہو جائے گی رجوع کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر بار بار یہ فرمایا کہ اگر روکنا ہے تو بھی بھلائی کے ساتھ رکھو، چھوڑنا ہے تو بھی احسان کے ساتھ چھوڑو، کسی بھی معاملے میں کسی بھی وقت تم سے کسی قسم کی زیادتی نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب 3 طلاقیں ہونے کے بعد وہی مرد اور عورت اب ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور اس سے واپس اسے طلاق نہ ہو جائے۔ اور پھر آخری آیت میں یہی بیان فرمایا گیا کہ یہ جو تم زمانہ جاہلیت میں نہ روکتے تھے نہ رکھتے تھے، طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے، کوئی لمٹ نہیں تھی، تو یہ 3 طلاقوں تک کی شریعت نے تمہیں لمٹ بیان فرما دی، یہ اس لیے تاکہ تم اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، اگلے رکوع کے اندر بھی کچھ طلاق کے مسائل اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رضاعت کے مسائل اگلے رکوع کے اندر ہم سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وَإِذَا، اور جب، طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کمپلیٹ ہونے لگے، یعنی عدت پوری ہونے لگے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اے عورتوں کے والیوں، یعنی جو عورت کے جو گھر والے ہیں، عورت کے گھر والے، فرمایا اے عورتوں کے والیوں، ان ينكحن ازواجهن، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یعنی بعض اوقات آپ معاشرے میں ایسا بھی دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی وجہ سے مرد نے طلاق دے دی، ابھی ایک طلاق ہے، عدت گزر رہی ہے، رجوع کرنے کا اختیار ہے، تو عورت کو عورت کے گھر والے مرد کو مرد کے گھر والے چڑھاتے ہیں کہ اب تو اس شوہر کے پاس واپس نہیں جانا، اور شوہر کو شوہر کے گھر والے چڑھاتا ہے کہ یہ عورت تو تیرے لیے بیکار ہے، اس کو چھوڑ دے، جبکہ وہ دونوں اندرونی طور پر خود ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو جو گھر والے ہیں وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی، یعنی عورت کا گھر برباد ہو رہا ہوتا ہے اور کرنے والی دوسری عورت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑا ایک المیہ ہے، اور خاص طور پر جو ہمارا میڈیا ہے اس نے تو ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ ہر دوسرا ڈرامہ اٹھا لیجیے ٹی وی کا، لوگ ہمیں یہی آ کر بتاتے ہیں کہ ہر دوسرا ڈرامہ اس میں طلاق، نکاح اور جو اسلامی شاعر ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی ابھی مجھے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ حال ہی میں کوئی ڈرامہ آیا تھا جس میں دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنے کا جو شریعت نے ممانعت فرمائی، آپ 5ویں پارے میں 4تھے پارے کے اینڈ میں سماعت کریں گے کہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، شریعت نے منع فرمایا۔ یہ بھی کیس کسی ڈرامے کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا بھی کوئی کیس ڈرامے میں اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ خاص طور پر چن چن کر ٹارگٹ کر کے اس طرح کے نکاح اور طلاق کے معاملات کو ڈراموں کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل ہمارے گھروں کے اندر جو سب سے زیادہ کھلتا ہے وہ ٹی وی کھلتا ہے۔ ایک زمانہ تھا پہلے قرآن کھلا کرتا تھا، پھر قرآن آہستہ آہستہ بند ہوا تو کالج، یونیورسٹی، اسکول کی کتابوں نے ان کی جگہ لے لی۔ اب اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جگہ بھی ختم ہو گئی، اب صرف کھلتا ہے تو ٹی وی اور موبائل کھلتا ہے۔ تو اب ہمارے گھر والوں کی اور ہمارے بچوں کی اگر کوئی تربیت کر رہا ہے تو وہ ٹی وی کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، ہم بہت کم کر رہے ہیں۔ اصل تربیت تو ٹی وی کر رہا ہے۔ تو جب ٹی وی پر ڈراموں کے اندر نکاح، طلاق، یہ جدائی، یہ اس طرح کے مسائل دکھائے جائیں گے تو پھر زیادہ کشیدگی ہی پیدا ہوگی، زیادہ تناؤ ہی پیدا ہوگا، اصلاح پیدا نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے نا، کون سا ایسا معاملہ ہو جو میڈیا پر دکھایا جاتا ہو، چاہے وہ ٹاک شوز ہی کیوں نہ ہو۔ ٹاک شوز میں بھی مجھے کسی نے کلپ بھیجی تھی واٹس ایپ پر کہ وہ ایک پروگرام چل رہا تھا، کوئی ٹاک شو چل رہا تھا، اس کا ٹاپک کیا تھا، یہ جو ملک کے اندر یا اسلامی معاشرے میں یہ حلالہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ حلالہ ہونا چاہیے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پر کہ تمہیں حلالے کے لفظ کے حروف اصلیہ بھی نہیں پتہ ہوں گے، تمہیں اس کا صحیح معنی بھی نہیں پتہ ہوگا، اور تم ٹاک شو میں بیٹھ کر اس پر بات کر رہے ہو۔ اس اینکر سے یہ پوچھا جائے کہ حلالے پر بات کرنے پر تیری بڑی ہمت بنتی ہے، جو زنا کے اڈے ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، جو بدکاریاں ہو رہی ہیں، ان پر آواز اٹھانے پر تیری جان نہیں چلتی، ان پر تیری زبان نہیں کھلتی۔ تجھے اگر اٹھانا بھی ہے تو حلالے کا کیس اٹھانا ہے، تجھے اگر اٹھانا بھی ہے تو اس طرح کے کیسز اٹھانے ہیں۔ باقی جو شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے کھلے، ان پر کون آواز اٹھائے گا؟ یہ ٹارگیٹڈ ہے، سارا میڈیا ٹارگیٹڈ ہے۔ کیوں؟ تربیت کرنی ہے۔ ٹارگیٹ ہے کہ ایسی تربیت کر دو کہ آگے چل کر پتہ ہی نہ لگے کہ اسلام کیا ہے اور غیر اسلامی رسومات کیا ہے۔
اسلام اور غیر اسلام کو اتنا اختلاط پیدا کر دیا جائے گا کہ ایک عام آدمی عام فہم آدمی وہ اس چیز میں فرق ہی نہیں کر پائے گا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ جو لوگ مسجدوں سے وابستہ ہیں، جو لوگ ایسے نیٹ ورک سے، ایسے سسٹم سے وابستہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ وہ تو اپنے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارا وہ جوان بچہ یا وہ جوان بچی جو یونیورسٹیز میں جا رہی ہے۔ ابھی آگے میں آپ سے رضاعت کا مسئلہ شیئر کروں گا۔ میرا تعلق بھی ایک یونیورسٹی سے ہے اور رہا بھی ہے، تو ہمارے پاس جو ینگ بچے آتے ہیں اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں کیا مغلظات بھری جا رہی ہیں۔ یہ لادینیت اتنی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی ان کو روکنے کے لیے۔ تو جب ہم خود آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ضرور لے کر آئیں، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ اگر لیڈیز ہیں تو یہ لیڈیز کے لیے یہاں پر پردے کا اہتمام ہے، جینٹس ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن ضرور لے کر آئیں، کیونکہ آپ تو تربیت یافتہ ہو رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا گھرانہ بھی تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ اے عورتوں کے گھر والوں، اگر وہ اپنے شوہر سے واپس ملنا چاہتی ہے تو انہیں اپنے شوہر سے ملنے سے نہ روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا بڑی زبردست بات کہہ دی قرآن پاک میں، ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت تو صرف اس کے لیے ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے نا، یہ نصیحت تو اس کے لیے، جس کو اللہ اور آخرت کی فکر ہی نہیں تو وہ نصیحت پر عمل بھی نہیں کرے گا۔ یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اب فرمایا رضاعت کا مسئلہ، والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، مکمل 2 سال، لمن ارادہ، جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے۔ عورت کو اجازت ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلا سکتی ہے، چاہے تو اس سے پہلے چھڑا دے، 1.5 سال میں چھڑا دے، سال میں چھڑا دے، وہ محض نہیں، لیکن میکسیمم پیریڈ بیان فرما دیا گیا کہ عورت اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اب اگلی بات، یہاں سے ثابت ہوا رضاعت کا مسئلہ، 2 سال، کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش کی گھڑی سے لے کر پورے مکمل 2 سال 710 دن، اسلامی سال کے مطابق 710 دن، فرمایا اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر 710 دن پورے 2 سال، یہ ہے اس کی رضاعت کی عمر۔ یہ کیا ہے؟ اس کی رضاعت کی عمر، دودھ پلانے کی عمر۔ یعنی اس عمر کے اندر 2 سال سے چھوٹا بچہ جس عورت کا دودھ پیے گا وہ عورت اس کے لیے رضاعی ماں کہلائے گی، وہ عورت اس کی رضاعی ماں کہلائے گی۔ اب وہ اگر اپنی اصلی ماں کا پی رہا ہے، جس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا، وہ تو اس کی ہے ہی ماں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے عورت کی طبیعت ٹھیک نہیں، یا اللہ نہ کرے عورت اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، تو اس عورت تو اس بچے کو دودھ تو پلانا ہے نا، اس کی تربیت تو کرنی ہے، پرورش تو کرنی ہے۔ تو اگر کسی دوسری عورت کا انتظام کیا جاتا ہے اس کو دودھ پلانے کے لیے، تو جس عورت کا اس نے دودھ پیا 2 سال کی عمر سے پہلے وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ اب جس عورت کی چھاتی سے اس نے دودھ پیا، اس عورت کی چھاتی سے پینے والا ہر بچہ اس کا بھائی ہوگا اور ہر لڑکی اس کی بہن ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو رشتے رضاعت سے نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی جو نسب ہے نا، آپ کی جو اصلی اولاد ہے وہ نسب ہے،
تو جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، جیسا میری جو اولاد ہے، میرا جو بیٹا ہے، تو اس کے لیے، میرے بیٹے کے لیے میں اس کا باپ ہوں اور میرا دادا ہے، پھر میری جو بیوی ہے وہ اس کی ماں ہے. تو فرمایا اچھا میری جو بہن ہے وہ اس کی پھوپھی ہے، تو میرے بیٹے کے لیے میری پھوپھی محرم ہے، وہ ان دونوں کا کوئی پردہ نہیں ہے اور ان دونوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو اب فرمایا کہ جس عورت کی چھاتی سے اس نے دودھ پیا، تو جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں. اب اس عورت کی چھاتی سے پینے والا ہر بچہ وہ اس کے لیے رضاعی بھائی، رضاعی بہن بن جائے گا. اسی طرح جس عورت کی چھاتی سے اس نے دودھ پیا، اس عورت کی بہن اس کی خالہ بن جائے گی، اس عورت کی بہن اس کی خالہ بن جائے گی. تو جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر میں اگلا مسئلہ آپ کو بیان کروں کہ جو میں نے آپ سے ابھی بات کی کہ لوگ ہم سے، یونیورسٹیز کے بچے خاص طور پر سوال کرتے ہیں. ایک لڑکا میرے پاس آیا تو وہ تھوڑا مختلف ذہن کا ہوتا جا رہا تھا، بڑی مشکل سے اس کو پھر مطلب یہ کہ الحمدللہ وقت دیا تو وہ قائل بھی ہو گیا اور اب الحمدللہ ذہن بھی پکا ہو گیا، لیکن شروع میں بڑے کچے ذہن کا تھا. تو اچھا ہوتا کیا ہے کہ جو بچے یونیورسٹیز میں تازے جاتے ہیں نا، تو یہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں نا، ان کے اندر جو پروفیسرز پڑھا رہے ہیں وہ اکثر لادین ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دین کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں معاشرے کے اندر دین ہونا ہی نہیں چاہیے. اور خاص طور پر یہ جو لبرل آرٹس اور سوشل سائنسز، یہ دو ایسے خطرناک سبجیکٹس ہیں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ دو ایسے خطرناک سبجیکٹس ہیں کہ ان کے اندر جو ٹیچر پڑھاتے ہیں یا ان کے اندر جو ٹاپکس رکھے گئے ہیں وہ اکثر اگر بچے کا ذہن پکا نہ ہو تو ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے. وہ بچہ آیا کہنے لگا کہ اسلام کا ایک معاملہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اگر ویسٹ کی بات کریں، مغرب کی بات کریں، تو وہاں پر ایک بہت زبردست بات ہے، بہت اچھی چیز مجھے لگتی ہے ان کی. کیا چیز؟ کہ وہاں پر ایڈاپشن کا ایک معاملہ ہے، ایک قانون ہے باقاعدہ حکومت کی طرف سے پاس ہے کہ وہاں پر بچوں کو ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. جو بچہ یتیم ہے یا جو بچہ، وہاں پر بچے یتیم کم ہی ہوتے ہیں، اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں کون اور باپ کون. یتیم بھی ہوتے ہوں گے لیکن اکثر ریشو یہی ہوتا ہے کہ جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا ماں کون ان کا باپ کون. تو وہاں پر بچوں کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے قانون پاس ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو ایڈاپٹ کریں اور لیگلی ان کو اپنی ایڈاپشن کے اندر لے لیں تو وہ لیگلی آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، لیگل اس کا قانون ہے. اچھا جناب، تو کہنے لگا کہ وہاں پر یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ وہاں پر ایڈاپشن کا کانسیپٹ ہے. کوئی بچہ جب وہ یتیم ہو جائے یا ماں باپ کے بغیر ہو، اس کو پتہ نہ ہو اس کے ماں کون ہے باپ کون ہے، تو وہاں پر ایڈاپشن کو بڑا موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو ایڈاپٹ کر لیں تاکہ ان کو بھی کوئی گھر مل جائے. پھر وہاں پر فاسٹر ہومز بنے ہوتے ہیں. فاسٹر ہومز یہ ہوتے ہیں کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، وہ پتہ نہیں شادی ہوئی ہے ان کی نہیں ہوئی آپس میں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ ایک جذبہ خیر سگالی اور انسانیت کے جذبے کے تحت وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت اس طرح کریں گے کہ ہم اپنے گھر کو فاسٹر ہوم بنا لیتے ہیں، اور جو بھی بچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا نہیں پتہ یا وہ یتیم بچہ ہے تو ہم اس بچے کو اڈاپٹ کر لیں گے لیگلی اور اس بچے کو اپنے گھر میں پرورش دیں گے. تو یہ فاسٹر اس کو فاسٹر ہومز کہتے ہیں. اور وہ مرد اور عورت جو اکثر بچوں کو اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی 6 کرتا ہے، کوئی 7 کرتا ہے، کوئی 10 کرتا ہے، ان کو فاسٹر پیرنٹس کہا جاتا ہے. اصلی پیرنٹس نہیں، فاسٹر پیرنٹس ہیں ہمارے، کہ انہوں نے ہمیں گود لے لیا تھا، لیگلی ہمیں اڈاپٹ کر لیا تھا. تو کہنے لگا کہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے، آپ کے یہاں تو کوئی اسلام میں تو کوئی اڈاپشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور جو بچہ یتیم ہو یا جس بچے کا پتہ نہ ہو اس کا ماں کون ہے اس کا باپ کون ہے، تو وہ بچہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہمارے معاشرے میں، اس بچے کا تو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، وہ تو لاوارثوں کی طرح گھوم رہا ہوگا. تو میں نے اس کو وہاں پر روکا، میں نے کہا بیٹا دیکھیے ایک بات سنیے، سب سے پہلے تو اسلام وہ معاشرہ قائم ہی نہیں کرتا جس معاشرے میں کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا ماں کون ہے اس کا باپ کون ہے. سب سے پہلے تو اسلام وہ معاشرہ ہی قائم نہیں کرتا. تو پہلے تو آپ اس معاشرے کو پکڑیے جس معاشرے نے وہ لوگ پیدا کیے جو لوگ اپنی اولادوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنی اولادوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسلام نے تو اولاد کے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو اتنے حقوق رکھے کہ ان مرد چاہے نا تو بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتا. یہ لوگ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو اولاد کو پالنے کا ذمہ دار قرار دیا، عورت کو اس چیز سے آزاد رکھا.
عورت کی محبت، ماں کی محبت اپنی جگہ، لیکن شرعی طور پر بچوں کی مالی طور پر کفالت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اسلام وہ معاشرہ ہی قائم نہیں کرتا کہ جس میں بچے کو یہی نہ پتا ہو میرا ماں کون ہے، میری باپ کون. سب سے پہلے تو پھر میں نے کہا اگر آپ ایڈپشن کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جتنا خوبصورت ایڈپشن کا کانسیپٹ دیا ہے نا، اتنا خوبصورت تو دنیا کا کوئی معاشرہ نہیں دے سکتا. فرمایا قرآن نے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک ارادہ کریں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مائیں، ان یتم الرضاع، رضاعت کا کانسیپٹ کمپلیٹ ہو. میں نے کہا یہاں سے رضاعت کا کانسیپٹ نکلتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کسی بچے کو ایڈاپٹ کریں، 100 بسم اللہ کریں، 2 سال سے چھوٹا بچہ ہو، عورت اس کو اپنا دودھ پلا لے، تو میں نے کہا جب عورت دودھ پلا لے گی نا تو وہ اس کے اپنے سگے بیٹوں کی طرح ہو جائے گا، اپنے سگی بیٹیوں کی طرح ہو جائے گا. وہ جو آپ ہے نا، آپ کا جو سسٹم ہے ویسٹ کا، جس میں لیگلی کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے، کورٹ باقاعدہ اس کا آرڈر جاری کرتا ہے، بولا ہمارے یہاں کورٹ ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ایزی کرتے ہیں سسٹم کو، عورت دودھ پلا دے، جس طرح سگی اولاد ہوتی ہے اس طرح دودھ والی اولاد ہو جاتی. اتنا خوبصورت کانسیپٹ. بس شرط ہے کہ 2 سال سے چھوٹا بچہ ہونا چاہیے. یہ رضاعت کی مدت 2 سال. 2 سال سے بڑے بچے نے اگر دودھ پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 2 سال سے بڑے لڑکے یا لڑکی نے اگر دودھ پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. رضاعت صرف اور صرف 2 سال سے پہلے دودھ پینے کے بارے میں، دودھ پینے سے ثابت ہوگی. میں نے کہا اتنا خوبصورت نظام ہے یہ کہ جب بچہ بڑا ہو جائے نا، 7-8 سال کا، 9 سال کا، اس کے بعد جب اس کو ایڈاپٹ کر بھی لیا جائے تو وہ کبھی بھی اپنے فاسٹر پیرنٹس کا ہو نہیں سکتا. جس نے اس کو گود لیا ہے نا وہ کبھی بھی اس کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ذہن اچھا خاصا پختہ ہو چکا ہوتا ہے. لیکن 2 سال کا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کا بھی شعور ہی نہیں ہوتا. اس عمر میں جب بچے کو گود لے لیا جائے اور دودھ پلا دیا جائے، تو اس عمر میں جب بچے کو دودھ پلا دیا جائے اور اپنی سگی اولاد کی طرح بنا لیا جائے، تو وہ مرد، وہ جو بچہ ہے وہ ہمیشہ اپنے ان گود لینے والے ماں باپ کو، اپنے ان رضائی ماں باپ کو اپنا اصلی ماں باپ ہی سمجھتا رہے گا. اتنا خوبصورت سسٹم ہے. بھلے آپ اس کو جوانی میں بتا دیں. سائنٹیفک پہلو بھی دیکھیے، اسلام کے نظام کا سائنٹیفک پہلو دیکھیے. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو یہ 2 سال کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں اس کا ڈی این اے، جو انسان کا جو ڈی این اے ہے نا، وہ آلٹر ہوتا ہے، آلٹر ہو کر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. وہ کھلتا ہے، وہ پھر بند ہوتا ہے، وہ کھلتا ہے، وہ پھر بند ہوتا ہے. ہمارا اور آپ کا ہر کسی کا ایک ڈی این اے ہے. میں جیسا ویسٹ میں چیز ہوتی ہے کہ مجھے اگر معلوم کرنا ہو میرا باپ کون ہے، میں اپنا ڈی این اے کراؤں، میرے باپ کے ڈی این اے سے وہ ٹیسٹ ہوگا، میرے والد صاحب کے ڈی این اے سے وہ میچ ہوگا، ہمارا ڈی این اے میچ کر جائے گا، کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اس کی اولاد. یہ پورا سسٹم ہے. اسلام کا نظام دیکھیے، 2 سال سے پہلے اگر دودھ پلایا جائے تو ڈی این اے ابھی آلٹر ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، جسم کے اندر جو چیز جاتی ہے جس سے ڈی این اے بنتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے جس سے ڈی این اے بنتا ہے، جسم کے اندر جو چیز جاتی ہے اس کے صرف 2 ہی طریقے ہیں. 2 ہی طریقوں سے ڈی این اے بنتا ہے. ویسے 3 طریقے ہیں لیکن موسٹلی 2 طریقے ہیں. سب سے پہلا کہ جب مرد عورت کے اندر اپنا نطفہ ڈالتا ہے تو بیسیکلی وہ ڈی این اے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے مرد سے عورت کے اندر. اب وہ ڈی این اے ٹرانسفر ہوا، اس ڈی این اے سے ایک اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا فرمایا. اب اس بچے کے اندر وہ ڈی این اے موجود ہے، لیکن اس کا جو اپنا اوریجنل ڈی این اے ہے وہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، 2 سال تک وہ بنتا ہے. تو جب عورت اس کو اپنا دودھ پلائے گی تو اس دودھ سے اس عورت کا ڈی این اے اس بچے کے اندر جائے گا. ایک بچہ ہے، ان دونوں، ایک مرد ایک عورت ہے، ان کا اپنا بچہ نہیں ہے، وہ کسی 2 سال سے چھوٹے بچے کو باہر سے لیتے ہیں، تو اس کا ڈی این اے تو کسی اور ماں باپ کا ہے. لیکن وہ جب چھوٹے بچے کو لیتے ہیں اور عورت اپنا دودھ پلاتی ہے اس بچے کو، تو اس بچے کا ڈی این اے ابھی آلٹریشن پوزیشن پہ ہوتا ہے. جب وہ اس کو دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ پلانے سے اس بچے کے ڈی این اے کے اندر ایسی آلٹریشن ہوتی ہے کہ جو اس کے ماں باپ ہے وہ اس کے اپنے اصلی ماں باپ کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. ڈی این اے آلٹر ہو جاتا ہے. یہ سائنس کا بہت بڑا ایک تحقیق ہے اس پر کہ جب 2 سال سے پہلے دودھ پلایا جائے تو بچے کا ڈی این اے آلٹر ہو جاتا ہے. تو اگر وہ بچہ بڑا ہو جائے اور اپنا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لے تو جس ماں نے اسے دودھ پلایا ہے وہ ماں، وہ عورت پلانے والی، اور اس کا جو شوہر ہے، اس کا باپ، وہ ڈی این اے کے طور پر بھی اس کے ماں باپ ثابت ہو جائیں گے. یہ سائنس کا بھی اس میں پہلو ہے. تو فرمایا اسلام نے اڈاپشن کا اتنا زبردست کانسیپٹ دیا کہ اگر آپ کسی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں
اس میں کوئی شرعی حرج بھی نہیں ہے، کوئی شرعی حرج نہیں ہے. مطلب اگر آج کے دور میں چونکہ ہمارا معاشرہ الحمدللہ صاف ستھرا ہے کہ اڈاپشن کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر یہاں تک کہ ہم نے ایسے مطلب نیک لوگ بھی دیکھے کہ وہ اپنے 2 3 سگے بھائیوں کی اولادیں کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کو اکیلے پال رہے ہوتے ہیں، اپنے سگے بھائیوں کی اولادیں ان کو اکیلا پالتے ہیں، ان کی پوری کفالت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن اڈاپشن کوئی ایک ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہو. اگر آپ کو کسی کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے، آپ 10 بچے اڈاپٹ کریں، آپ کو شریعت نہیں روکتی، بس 2 سال سے چھوٹے بچے ہوں اور عورت اسے اپنا دودھ پلا لے. جب دودھ پلا لے گی تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اڈاپشن بھی ہو جائے گی. تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جب اس مدت کو پورا کرنا چاہے 2 سال کی. میکسیمم 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، چاہے تو 1.5 سال میں چھڑا لیں، 1.25 سال میں چھڑا لیں، 1.25 سال میں چھڑا لیں، وہ آپ کی ثوابدید ہے. فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے یعنی جو باپ ہے، عورتوں کا کھانا اور پہننا اسی کی ذمہ داری ہے. یعنی ایک مرد نے اپنی عورت کو طلاق دی، وہ حاملہ تھی، بچے کی ولادت ہوئی، عدت تو ختم ہو گئی، لیکن 2 سال تک جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے تب تک بچے کی خرچہ تو اپنی جگہ، جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کی سابقہ بیوی، اس کا پہننا، اس کا کھانا پینا بھی اسی سابقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اسی بچے کی ذمہ داری ہے. شریعت کے حقوق دیکھیے. فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا جاتا. عورت دودھ بھی پلائے، اپنی جان بھی دے، بچے کو پیدا کرنے کی تکلیفیں بھی اٹھائے، پھر اس کو پالے پوسے بھی، اس کے خرچے بھی اٹھائے. نہیں، خرچہ مرد ہی اٹھائے گا، جو باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے خرچہ اٹھانے کی. فرمایا اچھا اس میں یہ بھی ثابت ہوا، بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عورت کا کسی وجہ سے دودھ نہیں آتا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، یا دودھ کم بنتا ہے، بچے کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور باہر سے کسی عورت کا انتظام کیا جاتا ہے جو اس کو دودھ پلائے، تو اس باہر سے انتظام کی جانے والی عورت کا جو نان نفقہ ہے، اس کا خرچہ بھی ہے، وہ بھی اس بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے. فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ ہو. ولا مولود بولدہ، اور نہ ہی بچے والے کو اس کی اولاد سے، یعنی ماں کو بھی نقصان نہ ہو، اولاد کو بھی نقصان نہ ہو، اور جو باپ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خرچوں کو پورا کرے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو باپ کا قائم مقام ہے وہ بھی اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے. اگر باپ نہیں ہے، باپ کی جگہ چچا ہے، تایا ہے، تو بھی اس کی یہی ذمہ داری ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پھر فرمایا پھر ماں باپ اگر دونوں رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے 2 سال سے پہلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، فرمایا اگر تم دونوں چاہو بچے کو کسی اور سے دودھ پلوانا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کسی اور عورت سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے. اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تک کہ جو تم نے ان سے مقرر کیا وہ تم انہیں ادا کر دو. یعنی اس کسی عورت سے اگر کوئی رقم مقرر ہوئی ہے دودھ پلانے پر تو وہ اس سے مکمل ادا کر دی جائے. ویسے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جس بچے نے اپنی جس عورت نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے بچے کو، وہی دودھ پلائے. لیکن کسی وجہ سے اگر کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرایا جا سکتا ہے سسٹم. فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے وفات پا جائے، ویذرون ازواجا، اور ان کی بیویاں ہوں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. اب بیوہ کی عدت بیان ہوئی کہ تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی ہو، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں. جو بیوہ ہے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. فاذا بلغن اجلہن، ان کی جب میعاد مکمل ہو جائے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ جو تم اپنے دل کے اندر ان کے لیے شریعت کے مطابق کوئی معاملہ رکھو. یعنی اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے
اور کوئی دوسرا خاندان اس کو اپنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس عورت کو اپنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اپنانے سے مراد یعنی اس عورت سے اگر نکاح کر کے اپنے گھر پہ لانا چاہتا ہے۔ فرمایا ولا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیام دینا چاہو پردے میں رہ کر یا پھر اسے اپنے دل میں چھپا کے رکھو۔ یعنی اگر ایک عورت ہے وہ بیوہ ہوئی ہے، اس کی ابھی عدت چل رہی ہے، ایسے میں اگر اس کو نکاح کا پیغام اسی وقت پہنچا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کو محسوس ہو کہ میری عدت چل رہی ہے، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، مجھ سے دوسرا نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ ابھی تھوڑا ڈسٹرب ہوگی۔ اگر پردے میں رہ کر اس سے بات کر لی جائے کسی عورت کے تھرو تو یہ بھی اس حرج نہیں، اور اگر تم اپنے دل میں اس خواہش کو چھپا کر رکھو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ اب تم اس بات کو یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کر کے رکھو مگر وہی کہ جو شریعت میں معروف ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم نے دوران عدت نکاح کا پیغام انڈائریکٹلی پہنچا تو دیا، لیکن عدت ختم ہو گئی تو پھر تم اس وعدے سے مکر گئے، اس سے عورت کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ جو بھی بات کہو سیدھی بات کہو۔ فرمایا ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو حتی یبلغ الکتاب اجلا، جب تک کہ ان کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جو تمہاری جی کے اندر ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ فاحذروا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے۔ رکوع کا بھی اختتام ہوا، ہمارا درس بھی آج یہیں تک موقوف رہے گا۔ آج کا درس بہت زیادہ ڈیٹیلڈ درس تھا، میں نے کوشش تو کی ہے کہ سارے ٹاپکس کو میں کور کروں، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحیح طرح حق ادا نہ ہو پایا، کیونکہ یہ سارے ڈیٹیلڈ مسائل تھے، طلاق کے، رداعت کے، شروع میں آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی آج کے درس میں سماعت کیا، خاص طور پر شروع کے رکوع کے اندر ہم نے شراب کے بارے میں سماعت کیا کہ کس طرح شراب کو بتدریج آہستہ آہستہ حرام کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر ہم نے حیض کے مسائل سماعت کیے کہ حیض کے کیا مسائل ہوتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں انہیں الگ کر دیا جاتا تھا اپنے آپ سے بالکل جدا، ایسا نہیں ہے، صرف ہمیں یہ ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم حیض کے ایام کے اندر جماع نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ عورتیں ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، ہمارے ساتھ ہی کھائیں گی، اٹھیں گی، بیٹھیں گی، سب کچھ ہمارے ساتھ کہیں گی۔ پھر فرمایا جب ان کا حیض ختم ہو جائے تو پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا ایلا کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ عورت کہ اگر کوئی مرد یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کے لیے میکسیمم لمٹ 4 مہینے ہیں، 4 مہینے بعد یا تو وہ عورت کو وہ طلاق دے کر چھوڑ دے یا پھر اس سے رجوع کر لے۔ پھر ہمیں عدت کی مدت بھی بتائی گئی کہ جو طلاق والی عورت کی عدت ہے وہ 3 حیض ہے، تیسرے حیض کا آخری دن جب ختم ہوگا وہ پاک ہوگی، اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ پھر ہمیں فرمایا کہ 2 طلاقیں ہیں، 2 طلاقوں تک، تیسری رکوع کے اندر ہمیں فرمایا کہ 2 طلاقیں ہیں، 2 طلاقوں تک تو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد رجوع کا اختیار مرد سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ طلاق مغلظہ کے بعد 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد مرد عورت واپس ملنا چاہے تو پھر اگر عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور اس سے نکاح کرنے کے بعد واپس اس کا نکاح ختم ہو اور پھر واپس سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ پھر آخری رکوع میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ جب عورتوں کو طلاق دے لو تو عورت کے گھر والے اور مرد کے گھر والے دونوں یہ کوشش نہ کریں کہ ان کی اچھا طلاق ہو گئی ہے تو اب ان دونوں کو جدائی کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اگر وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس بات پر ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس بات پر ان کو ابھارنا چاہیے تاکہ ان کا گھر نہ ٹوٹے، بچوں کا نقصان نہ ہو۔ آخری رکوع میں ہم نے رضاعت کے مسائل بھی سماعت کیے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اور 2 سال سے چھوٹا بچہ اگر جس عورت کا دودھ پیے گا، سگی ماں ہے تو وہ سگی ماں ہے، کسی اور عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضاعی ماں ہوگی، اور جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے سماعت کیا کہ جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس عدت کے دوران نکاح کا پیغام اگر انڈائریکٹلی چھپ کر یعنی کسی پوشیدہ پردے میں رہ کر بھجوانا چاہو تو بھجوا سکتے ہو، لیکن اگر اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجو اس کو میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کا پیغام بھیجو اور ان سے نکاح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو
طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا فرمائے، اور یہ جو طلاق کے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان معاملات کو ہمارے معاشرے میں سے دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر لیجئے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے تیری بندیاں اس پیارے کلام کے درس کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اے اللہ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اپنا وقت دیا، صبح کے وقت فجر کے بعد اپنی نیند کی قربانی بھی دی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی کہ ہم اس تیرے پیارے کلام کو پڑھتے، تیرے پاک کلام کو پڑھتے، ہماری اوقات نہیں تھی، یہ صرف تیرا ہی کرم ہے۔ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اس کرم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمیں اپنے سروں کا تاج بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے احکامات پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے درس میں ہم نے جو معاشرے کی اصلاح کی باتیں سنی، یا اللہ طلاق کے مسائل سنے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کم فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ جو میڈیا ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں میڈیا کی شیطانیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے، ہماری بچیوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ نکاح ہو جانے کے بعد محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے کے لیے سمجھ بوجھ کے ساتھ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہماری جن بیٹیوں کا یا اللہ نکاح ہو چکا ہے، ہماری جو بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر ہیں، جو بہنیں گھروں کے اندر ہیں، انہیں اپنے گھروں کے اندر محبت، سکھ، چین، اطمینان عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو ہماری بیٹیاں آج جو مسائل ہم نے سماعت کیے، جو ہماری بیٹیاں بہنیں رشتوں کے انتظار میں، یا اللہ بہترین اچھے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہمارے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا کیجیے خاص طور پر یا اللہ جو اسیران ناموس رسالت ہے، یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام، یا اللہ ہمارے تحریک کے جتنے بھی بڑے عہدیداران ہیں، خاص طور پر استاد محترم مفتی غلام غوث بغدادی صاحب، یا اللہ تبارک و تعالی مشن میں کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ مشن میں کامیابی عطا فرما دے، جس مقصد میں یہ کھڑے ہوئے ہیں انہیں یا اللہ ڈٹ کر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ حق کی فتح فرما دے، حق کی فتح فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ والسلام کے دو اشعار۔